کہتا ہے، میرا دل مجھے کہتا ہے کہ جب تک میری بیٹی کی خواہش پوری نہیں ہوتی مجھے آرام کا حق بالکل بھی نہیں ہے۔ بابا جی نے اپنی نم آنکھوں سے سب کو دیکھا اور کہا، میں یہاں اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میری بیٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو مجھے کتابوں کے ساتھ ساتھ ایک موبائل بھی چاہیے تاکہ میں اپنی پڑھائی میں آسانی محسوس کر سکوں۔ میرے بھائیو، میں اپنی بیٹی کو کیسے کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں موبائل نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس کی خوشیوں کے لیے لگا دی، میں نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے لگا دی، اور میں آج بھی بیٹی کی خوشیوں کے لیے اپنا آپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود سب مزدور خاموش ہو گئے، سب مزدور خاموش ہو گئے۔ ایک مزدور نے کہا، بابا ہم سمجھ نہ سکے کہ تیرے کانپتے ہاتھوں کے پیچھے کتنی مضبوطی ہے، تیرے کانپتے لرزتے ہاتھوں کے پیچھے کتنی طاقت ہے۔ یہ ہاتھ صرف کام کے لیے نہیں بلکہ ایک بیٹی کے خواب پورے کرنے کے لیے کانپ رہے ہیں، ایک بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے کانپ رہے ہیں۔ ایک مزدور نے کہا، بابا ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ تو نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے، کس حد تک موت قبول کر سکتا ہے۔ ہم بھی تیرے اس سفر میں تیرا ساتھ دیں گے۔ اس بوڑھے نے اگلے 1 مہینے تک دن رات مزدوری کی۔ وہ کبھی کسی عمارت کی اینٹیں اٹھاتا، کبھی کسی کھیت کو پانی دیتا، زمین ہموار کرتا۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کی عمر اور وقار کی علامت تھی اب مٹی اور دھول سے داغدار ہو چکی تھی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی، مگر اس کا دل ایک ہی بات کہتا تھا کہ میری بیٹی خوش رہے، میں بیٹی کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، میری بیٹی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو، ہے اس کے چہرے پر خوشی ہو۔ کام ختم کر کے جب وہ گھر پہنچتا تو اس کا حال ایسے ہوتا جیسے کسی جنگ سے لوٹا ہوا ہو۔ اس کی سفید داڑھی دھول سے بھری ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے واضح ہوتے، مگر جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اس کی تمام تھکن ختم ہو جاتی۔ مہینہ گزر گیا، محنت مزدوری کرتے بیٹی کے حکم کو مہینہ گزر گیا۔ اس کے ہاتھوں میں وہ پیسے تھے جو اس نے بیٹی کے موبائل کے لیے جمع کیے تھے۔ آج باپ نے کپڑے صاف کیے اور بازار جا کر موبائل خریدا۔ جب وہ